السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات لازمی۔ اسٹوڈنٹ کل ہم نے اسلامیات لازمی کا جو تھا وہ ہم نے لیکچر شروع کیے تھے، جس میں فرسٹ لیکچر میں ہم نے بنیادی عقائد اور عقیدہ توحید کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی توحید کے اقرار کا پیغام دے کر ہر نبی کو جو تھا وہ انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ توحید ہے اس کی کتنی اقسام ہیں، یعنی ہر چیز کی اقسام ہوتی ہیں، کچھ بنیادی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ توحید کی جو ہے وہ کتنی اقسام ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سے شارٹ کویسچن میں پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں قرآن پاک میں سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ کون سی سورہ مبارکہ میں ہے، تو آپ مینشن کریں گے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے قرآن پاک میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے، جو بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے۔ تو لہذا آج ہم یہ عقیدہ توحید کی سب سے بڑی دلیل جو ہے قرآن پاک میں سورہ اخلاص کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی جو ہیں وہ 3 اقسام کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید۔ ذات میں توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا مالک ماننا، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا۔ دوسری اقسام آتی ہے صفات میں توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، اس بات کا ہمیں یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ خوبیاں، وہ صفات کسی دوسرے ذات میں جو ہیں وہ کسی بھی قسم سے موجود نہیں ہو سکتی، اس کو صفات میں توحید کہا جائے گا۔ فار ایگزامپل ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، کہ وہ ہمارے سینوں کے بھی تمام رازوں کو جاننے والا ہے، سمیع علیم ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سمیع بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے، اور جو کچھ ہم کہتے نہیں ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے یا دماغ میں ہوتا ہے، اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ ہمارے وہ باتیں جو ابھی زبان سے ہم نے ادا نہیں کی ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کو بھی سن لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ قدرت کسی دوسری ذات کے پاس ہرگز موجود نہیں ہے، یہ کہلائے گا صفات میں توحید۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر جن خوبیوں کا، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ہم اقرار کرتے ہیں، کسی دوسری ذات کو ان خوبیوں کے ساتھ منسوب نہ کرنا جو ہے وہ صفات میں توحید کہلائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 3 پہ صفات کے تقاضوں میں توحید۔ تقاضا کہتے ہیں کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا، ہر چیز کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک شرط ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا تقاضا ہے، یعنی اس چیز کو جو ہے وہ اگر کوئی ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے تو ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی رسپیکٹ دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہمیں زندگی دی، یہ کائنات دی، ہمیں رزق دیا، ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں رہنے کے لیے تمام اسباب ہمارے لیے مہیا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام احسانوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو جو ہے وہ اس کا برابر نہ سمجھے۔ یہ ہوتا ہے صفات کے تقاضوں میں توحید، کہ صرف اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دینا جو کسی دوسری ذات کو ہم نے کبھی نہیں دیا اور نہ ہی کبھی دے سکتے ہیں، وہ کہلائے گا اللہ تعالیٰ کی صفات میں توحید۔ تو لہذا یہ تھا کہ توحید کی اقسام کتنی ہیں۔ توحید کی 3 بنیادی اقسام ہیں، ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ آپ سے پوچھا جائے اگر کہ سب سے بہترین مثال جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کون سی ہے، تو وہ یہی ہے سورہ اخلاص۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شرک، کہ شرک کیا ہے۔ جس طرح توحید ہے، توحید کا اپوزٹ ہوتا ہے شرک، یعنی شرک کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے۔ ہم نے عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، اور اس کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شامل کر لینا، اور کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت بھی کرنا جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو وہ ہوتی ہے ساجھے داری،
حصے داری یا شراکت کرنا، یعنی کسی دوسری ذات کو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابل سمجھ لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہم کسی دوسری ذات کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جتنی قدرت ہے اس چیز کا اظہار ہم کسی دوسری ذات کے حوالے سے کرتے ہیں تو وہ شرک کہلائے گا۔ شرک جو ہے اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی جو ہے وہ معافی دے سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ میں، اپنی سوچ میں یا جو ہمارے عمل ہیں کیا اس میں ہم کسی دوسرے کی اللہ تعالیٰ کے سوا شراکت داری تو نہیں کرا رہے۔ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، چاہے وہ نبی رسول ہی کیوں نہ ہو یا کوئی ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا جو ہے وہ شرک ہی کہلائے گا۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کیا، عیسائیوں نے، مسیح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردانا، نعوذ باللہ، تو یہ شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی ہم کسی طرح سے بھی شامل نہیں کر سکتے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی صاف صاف سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں جو چاہوں گا گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن ایک گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا، وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس طرح ہم نے توحید کی 3 اقسام پڑھی تھی، اسی طرح شرک کی بھی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ذات میں شرک۔ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شامل کر دینا، اللہ تعالیٰ کی کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد گردان دینا یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد گردان دینا، یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شامل کر لینا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس چیز کا رد کرتے ہیں سورہ اخلاص میں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا بناتا ہے یا بیٹی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں صاف صاف اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صفات میں شرک سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اسی طرح کی طاقت اور اسی طرح کی قدرت جو ہے وہ کسی دوسری ذات میں تصور کر لینا، وہ صفات میں شرک کہلائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اگر کسی دوسری ذات کے بارے میں بھی ہم یہ تصور کریں کہ وہ بھی سب کچھ جاننے والا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ارشاد کرتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر جتنی بھی صفات موجود ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی بھی دوسری ذات، کوئی بھی دوسرا انسان جو ہے ان تمام خوبیوں کا، ان تمام صفات کا حامل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد صفات کے تقاضوں میں شرک، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نے جو ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، اگر اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو کائنات ہے اس کو بنانے میں کسی دوسرے کا شامل کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں بیان کرتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شامل کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر کسی دوسرے کو سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے تقاضوں میں شرک کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک سے جو ہے وہ انسان کو منع کیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر گناہ کی جو ہے وہ معافی ہو سکتی ہے سوائے شرک کے۔ اب جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بیان کرتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، کہ پکڑتے ہیں اللہ کے سوائے اور حاکم کو کہ شاید ان کی مدد کرے، نہ کر سکیں گے ان کی مدد، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگتا ہے، جو میرے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا کارساز سمجھتا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے دن ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو ہرگز نہیں بچا سکیں گے، اس دن وہ صرف ایک فریق ہو جائیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں بیان کرتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، تو بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قادر مطلق ہونے کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر میں جو ہوں تمہارا رزق بند کر دوں تو کیا میرے سوا کوئی دوسری ذات موجود ہے جو تمہیں تمہارا رزق دے سکے؟ ڈیفینیٹلی ایسی کوئی بھی ذات جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو صفات میں جو تقاضے ہیں ان کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا سازگار اور مددگار نہ سمجھیں. آگے ہم دیکھتے ہیں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید یعنی جو شخص عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہے اس کی زندگی پر، اس کے کردار پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا جس میں ہم نے توحید کی صفات کے بارے میں، توحید کی جو تھی اقسام کے بارے میں اور شرک کی ڈیفینیشن اور اقسام کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا. تو آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کے بارے میں شروع کریں گے. خدا حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.